الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. كل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. یہ تینوں آیتوں کا لفظی اور مفہومی معنی بتایا گیا تھا، اور اس کی تفسیر باقی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ابھی اور باقی جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کر کے آگے کی تفسیر انشاءاللہ پوری بتائیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا میں سین عن قریب کے معنی میں آتا ہے، اور واو تو اور کے معنی میں سیوجا وسا سین عن قریب کے معنی. یوجن جن یوجن معنی جانا، داخل ہونا. وَسَيُجَنَّبُهَا اور بچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا، اور عن قریب بچا لیا جائے گا، کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. یہ مجہول کا صیغہ ہے. یوجن جن یوجنی سے یوجن مجہول کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بچا لیا جانا، دور رکھنا. تو وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اس ہا سے مراد جہنم کی آگ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. اس جہنم کی آگ سے عن قریب بچا لیا جائے گا. اتقا، تقی معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانے والا، ڈرنے والا، متقی پرہیزگار انسان. اور اتقا یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ ڈرنے والا. اتقا زیادہ ڈرنے والا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب زیادہ ڈرنے والا بچا لیا جائے گا. اس کا مفہومی معنی یہ ہوگا کہ اس جہنم کی آگ سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس جہنم کی آگ سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ الذی، جو یؤتی، عطا یاتی منے عطا منے دینا، یؤتی منے دیتا ہے. تو الذی یؤتی جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے. مالہ، مال مانے مال، وہ ضمیر اسی کی الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے. یتزکا، تزکا یتزکا کے معنی ہوتا ہے پاک ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا. یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا جو یؤتی دیتا ہے مالہ اپنے مال کو، یتزکا تاکہ وہ بچ جائے. اب اس کا مفہومی معنی ہوا جو شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالی ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لے. اتزکا، تاکہ اپنے نفس کو پاک کرے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، دونوں آیتوں کا مفہومی معنی. اور عن قریب سب سے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا شخص اس جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا جو شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یتزکا تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، تاکہ اپنے نفس کو وہ پاک کرے. یہ جو 18 آیت تک ہوا ہے ترجمہ، معنی، مفہوم لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے،
اب ان دونوں کا، ان ساری آیتوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے جیسے فرمایا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تم کو اس آگ سے ڈرایا، تلظیٰ، جو شعلے مار رہی ہے، دہک رہی ہے، لا يصلاها الا الاشقى، جس کے اندر صرف اور صرف بڑا بدبخت داخل ہوگا، الذي كذب وتولى، جو بڑا بدبخت کیا کرتا تھا، کذب، جس نے جھٹلایا، وتولى، اور منہ موڑ لیا، وسيجنبها الاتقى، اور ان قریب اس جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اتقا، سب سے زیادہ ڈرنے والا، پرہیزگار، الذی، جو شخص، یؤتی مالہ یتزکا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، یتزکا، تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے۔ یہ تمام آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اب تفسیر لکھیے، آیت نمبر 14 سے 18 تک کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں جہنم کی اس آگ سے ڈرائے ڈرائے دے رہا ہوں، جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، کبھی سرد ٹھنڈی نہیں پڑے گی، اور اس میں نہایت بدنصیب آدمی داخل ہوگا، جو رب العالمین کے دین حق کی تکذیب کرے گا اور کفر و عناد کے سبب اس سے روگردانی کرے گا، اور اس بھڑکتی آگ سے وہ مرد مومن بچا لیا جائے گا جو اپنے رب سے غایت درجہ ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، اور اسی حالت میں زندگی گزارتا ہے، اور اپنے نفس کو بخل اور دیگر معاصی سے پاک کرنے کے لیے اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو بخل اور دیگر معاصی سے پاک کرنے کے لیے اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے، تفسیر ہے، جو مختصر ہے، لیکن کتنی پیاری باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ آگے تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان نیک لوگوں میں بدرجہ اولا داخل ہیں جن کی صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ وہ صدیق تھے، تقی تھے، کریم تھے، اور اپنا مال اپنے رب کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کے لیے خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے محض اپنے رب کریم کی رضا کی خاطر بہت سارے اموال خرچ کی، لوگوں کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا جسے چکانے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ بہت سے سرداران عرب پر بھی ان کے احسانات تھے، اسی لیے سردار ثقیف عروہ بن مسعود نے ان سے صلح حدیبیہ کے دن کہا تھا، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا جس کا بدلہ میں نے تمہیں نہیں چکایا ہے، تو میں تمہاری تلخ باتوں کا جواب ضرور دیتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اسے جنت کے تمام داروغے پکاریں گے
اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو لوگ ان میں سے الگ الگ دروازوں سے پکارے جائیں گے وہ تو پکارے ہی جائیں گے، کیا کوئی شخص ان میں سے ہر ایک دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ یہ پوری تفسیر ہے، خلاصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم خلاصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو بچی ہوئی آیتیں ہیں ان کا لفظی اور معنوی تفسیر، اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وما میں اور، ما مانے نہیں، حالانکہ واو جو ہے یہاں حالیہ بتا رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہے، لِأَحَدٍ لام کے لیے کے معنی میں، احد مانے کوئی، وما لِأَحَدٍ حالانکہ کسی کے لیے نہیں ہے، عندہ، عندہ مانے پاس، ہو مانے اس کا، وما لأحد عندہ اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس، من نعمت، من مانے سے، نعمت مانے احسان، کسی کا اس کے پاس کوئی احسان نہیں ہے، تو جزا کی اسے بدلہ دیا جائے، جزا یا جزی مانے بدلہ دینا، تو جزا مجہول کا صیغہ، بدلہ دیا جانا، بدلہ دیا جانا، وما لأحد عنده من نعمت تجزا کسی کے لیے اس کے پاس کوئی احسان نہیں، کسی کا کوئی احسان اس بندے کے اوپر نہیں ہے، تجزا کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس کا سلیس ترجمہ ہے کہ کسی آدمی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا بدلہ چکایا جائے گا، کسی آدمی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا جس کا بدلہ چکایا جائے گا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، الا من مگر، ہاں، ابتغاء، ابتغاء ابتغی، ابتغاء ان کے معنی چاہنا، طلب کرو، ہاں، مگر چاہتا ہے، وجہ ربہ الاعلی، وجہ معنی چہرہ، رضامندی، رب من رب، ہو اپنے، اعلی سب سے اعلی، ہاں، مگر اپنے رب اعلی کی رضامندی چاہتا ہے، ہاں، مگر اپنے رب اعلی کی رضامندی چاہتا ہے، طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کہا کہ کسی کا بھی اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا احسان کا بدلہ چکا رہے ہوں، نہیں، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ، تاکہ وہ رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں، طلب کر لیں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ کا مفہومی معنی، مگر وہ اپنے عرفہ و اعلیٰ رب کی رضا چاہتا ہے، مگر وہ اپنے عرفہ و اعلیٰ رب کی رضا چاہتا ہے، یعنی وہ بندہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ رب العزت جو اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کی خوشنودی چاہنا ہے،
نہ دنیا کو خوش کرنا ہے، نہ دنیا کو دکھانا ہے، نہ دنیا میں شہرت حاصل کرنا ہے، نہ اپنے آپ کو فیاض کہلانا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اسی لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس مقصد سے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، واو اور کے معنی میں، لام تاکید کا ہے البتہ کے معنی میں، سوفا عن قریب کے معنی، سین سوفا وغیرہ فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا۔ عن قریب، البتہ عن قریب، وہ یرضا، رضی یرضا مانے راضی ہونا، رضی یرضا، رضا مانے راضی ہونا، عن قریب وہ راضی ہو جائے گا، عن قریب وہ راضی ہو جائے گا، مفہومی معنی، عن قریب وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے بدلہ عطا فرمائے گا اسے حاصل کر کے وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ عن قریب وہ، عن قریب سے مراد یعنی قیامت کے دن جب اسے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنیاد پر بدلہ عطا فرمائے گا تو اس سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، رب کریم سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن رب کے بدلے پر خوش ہو جائے گا، اور جو اپنا مال اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے اس کے بدلے ملنے پر اس کو خوشی ہوگی، وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ میں نے مختصر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کر دیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اگر آپ حضرت ابو بکر کو سامنے رکھ کر کے ان تینوں آیتوں کو سمجھیں گے تو معنی کیا ہوگا، دیکھیے، وَمَا لِأَحَدٍ نہیں تھا کسی کے لیے، عندہو اس کے پاس یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، من نعمت کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ چکایا جاتا ہو، جس کا بدلہ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ چکاتے ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا، متقی کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب اس جہنم کی آگ سے سب سے بڑا متقی بچا لیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اہل علم نے ذکر کیا کہ مراد ابو بکر صدیق ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لیں، اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو بخل، کنجوسی، بخالت اور دیگر معاصی اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اپنے نفس کو پاک کر لیں، اور اس ابو بکر صدیق جیسے شخصیت پر وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ ان کے پاس کوئی من نعمت کوئی احسان نہیں، کسی کا کوئی احسان ہے ہی نہیں، تجزا کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی حضرت ابو بکر اگر کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا اسلام کے خاطر خرچ کر رہے ہیں تو یہ کسی کا بدلہ نہیں چکا رہے، کیونکہ وہ تو ایسے انسان ہیں کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان ہی نہیں، وہ تو خالص انسان ہے، اللہ کی رضا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے آئے ہیں۔ اسلام کے شروع ایام سے ایک تاجر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جب جب برکت عطا فرمائی، اس تجارت میں اس کی برکت سے جیسی ضرورت محسوس کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ مال کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً خرچ کیا، اور کئی لوگوں کو آزاد کرا دیا، جو غلامی کی زنجیروں میں پڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو انہوں نے آزاد کرایا۔ ایسے ہی بہت سو کا مداوع بن گئے، غم ان کے خاتمے کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایسے انسان ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں، جس احسان کا بدلہ چکا رہے ہوں، نہیں،
مگر کیا مقصود ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا مقصد صرف اور صرف رب اعلی کی خوشنودی، رضامندی، رب اعلی کی، عرفہ و اعلی رب کی خوشنودی اور رضامندی چاہنا ہے۔ ان کا مقصود صرف یہی ہے کہ رب اعلی کی خوشنودی مل جائے، خوشنودی حاصل ہو جائے۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کے خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے دیے ہوئے بدلے پر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ جو انہیں قیامت کے دن ان کے مال کا بدلہ اور ان کے خرچ کرنے کا جو بدلہ ہے وہ جب وہ عطا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عطیے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو لکھایا، اس کی بنیاد پر تفسیر کا۔ اب جو آخری کی 3 آیتیں میں نے جو پڑھیں، اس کا لفظی اور سرس ترجمہ کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی تفسیر بھی سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان آیات کا تعلق بھی اوپر کی آیات ہی سے ہیں، اور مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ مومن اپنا جو مال بھی خرچ کرتا ہے، وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ بات وہی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا میں نے نام لے لے کر کے ہر جگہ ترجمہ اور تفسیر کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق، ایک تو یہ کہ ان کی شخصیت کیا تھی، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کن کی طرف اشارہ کیا، اور اہل علم نے کن کی طرف ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ بندے مومن اپنا جو بھی مال خرچ کرتا ہے، وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی شخص اس پر احسان کیے ہوتا ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ اسے اپنا مال دیتا ہے، اور جب بات ایسی ہی ہے کہ وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اسے اپنے رب کی طرف سے ایسا بدلہ ملے گا جس سے وہ خوش ہو جائے گا، یعنی رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پورے طور پر صادق آتی تھی، جیسا کہ ان کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کی عبارت کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اور چونکہ قرآن کریم میں عموم کا لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ خصوص سبب کا، اس لیے جس مرد مومن کے اندر بھی وہ صفات پائی جائیں گی جن کا ذکر آیا آیت نمبر 17 سے 21 تک میں آیا ہے، وہ اس خوشخبری کا مستحق ہوگا جو ان آیتوں میں دی گئی ہیں، یعنی جہنم کی بھڑکتی آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ تفسیر ہے آخر کی تینوں آیتوں کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے صرف اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا مقصود تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ ڈر تھا، اور اسی کی بنیاد پر وہ کنجوسی، بخیلی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور ان کا نفس پاک ہو جائے اس وجہ سے وہ اپنے مال کو بھی خرچ کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ معاصی اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، کوئی احسان کرنے والا ان پر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب سے ان کو خوش کر دے، ان کو راضی کر دے، اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ یہ رب کریم کا وعدہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ پوری صورت بحمد اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل کو پہنچی، مکمل ہوئی۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ آیت، اس صورت مکمل ہونے پر آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ شروع سے آیتوں کا ترجمہ کرنا شروع کریں، جب تک جہاں تک ہو جائے مکمل صورت کا
ترجمہ لفظی سلیس دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مختصر تفسیر بھی آپ لوگ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، تاکہ اس کا فائدہ آپ کی ہماری زندگی پر نظر آئے۔ جی۔